رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین میں سے تھیں۔ انہوں نے جمالی ظاہری اور روحانی اقتدار اپنے والدین سے ورثے میں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتوں کی وجہ سے آپ کی ذات اقتدار قریش اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں توجہ کا مرکز تھی۔ حضرات نے اپنے لیے رشتے تک بھیجے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پسند نہیں فرمائے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش اس باب پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بھی طاعت منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی یا رشتہ کرنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی تھی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کرتے ہیں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوئے تو ٹھیک ہے، وہ شادی نہ کر رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹوں کے ذریعے کچھ درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اسباب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس کسی عرض سے آئے ہیں، اور آپ لوگ میرے پاس کسی عرض سے آئے ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کمیات کے لحاظ سے ہر ایک سے بہتر ہو، برتر ہو، اعلیٰ تر ہو، بلند ترین ہو۔ ہم سب آپ کے مقدم مرتبے جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے، اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگین و شفیعین قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے۔
اور یہ فرمایا ہے کہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شور معین کرنا خدا بند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے محسوس کیا ہے، دوسرا اور کوئی بھی شخص اس صداقت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں اتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ گفتگو سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بڑھ آئے اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو پڑھا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روک رہی ہے وہ میرا حالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں کیونکہ پیغمبر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ایک کام اقدامات کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہداری کی درخواست دیں۔ مسلمانوں کی رشتہداری جو بھی حالت میں حضرت اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک کر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطلاعات اور جواب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا حالی ہاتھ ہونا اور اپنے تمام مسلمانوں کی اقتصادی حالی اور معمولی گرفتاری دیکھ کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازواج کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا اگر یہ صحیح وقت ہاتھ سے نکل گیا تو۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کے اندر جذبات محبت شداوار ہوئے اور آپ سے کہ اس کام کا حد تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اس کام سے الگ کیے اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھرا لباس پہنا، جوتے پہنے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ام سلمہ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لا چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، دروازے کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس رسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر انسان ہے۔